اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حج کی تاریخ بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی جگہ دکھائی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ میرے گھر کو تعمیر کیا جائے۔ تعمیر کرنے کے بعد اس کو صاف رکھا جائے لوگوں کے طواف کے لیے، لوگوں کے قیام کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ حج جو ہے اس حوالے سے اس کا مقصد کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الحج کی ورس نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج ہے کس لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ انسانوں میں آپ حج کا اعلان کریں تاکہ وہ دیکھیں کہ حج میں اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں انسان کے لیے فائدے کیا ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، معلوم دنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جانوروں پر، یعنی جانور قربان کریں، یعنی جہاں پہ آ کے قربانی کریں اس میں بھی انسان کا فائدہ ہے۔ پھر اس قربانی میں سے خود بھی کھائیں اور دوسرے فقراء کو بھی دیں۔ اب پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی، لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنے منافع دیکھیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم فائدے کی بات کریں تو فائدے دونوں طرح کے ہیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں حج میں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ دنیا کا فائدہ کون سا ہے؟ جب اتنے لوگ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تجارت کے ذریعے انسان بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ تمہیں اجازت ہے حج کے دوران تم تجارت کر سکتے ہو۔ یعنی حج کے لیے جب دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آئیں گے، اپنے اپنے علاقے کی چیزیں لے کے آئیں جہاں پہ تجارت کریں، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور آپس میں ملیں گے، تعارف ہوگا۔ اس حوالے سے بھی معاشرتی اقدار مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان یہ بانڈیج جو ہے، ہیومینٹیرین بانڈیج ہے، اسلام کی بانڈیج ہے، بھائی چارے کی بانڈیج ہے، یہ مضبوط ہوگی، لوگوں کا واسطہ تعلق انکریز ہوگا، دنیاوی بنیادوں پہ یہ فائدے بھی انسان کو پہنچیں گے۔ اس کے بعد جو آخرت کے فائدے ہیں اس میں ایکچولی وہ عبادات ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں حج جو ہے اس کے جو مناسک ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حج میں آپ دیکھتے ہیں ایک ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف، یعنی ہماری زندگی کا مرکز و محور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اسی کے گرد ہماری پوری زندگی گھومتی ہے۔ طواف کا مطلب یہ ہے، یعنی ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری زندگی مکمل طور پہ گردش کرتی ہے، گھومتی ہے کس کے گرد؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کے گرد۔ اس کے بعد مناسک میں رمی جمرات بھی ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کی۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کنکریاں مارنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دعا مانگی کہ ہمیں مناسک کے حج وہ بتا دیے جائیں اے ہمارے پالنے والے کہ حج کرنا کس طرح سے ہے۔ تو رمی جمرات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رمی جمرات کرنی ہے، سعی کرنی ہے صفا و مروہ کی، عرفات کی عبادت ہے، مشعر الحرام کے ساتھ وہاں پہ عبادت ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں رمی جمرات کو، تو رمی جمرات سب سے پہلے کی کس نے؟ ایک سنت ہے، ایک بی بی ہیں اہل بیت کی۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔
حضرت بی بی ہاجرہ اہل بیت سے ہیں۔ جب شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے، تو اسی لیے آپ اس کو روکیں، تو بی بی سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جو غلط بات کرتا ہے وہ یقیناً شیطان ہے، ابلیس ہے۔ بی بی نے کنکریاں اٹھا کے ماری، اس کو بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح کے بچپن کے صورت بنا کے شیطان پھر سے آیا، پھر بی بی کو کہا کہ ہو سکتا ہے اب ماں کی ممتا جاگ جائے اور بی بی روک لیں اس قربانی سے۔ پھر بھی کیا کیا، جب پھر اس نے دوبارہ سے یہی بات کی، بی بی پہچان گئی کہ یہ شیطان ہے، ہمیں اپنے اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بی بی نے پھر سے کنکریاں اٹھائیں اور ماریں۔ تو یہ جمرات کی رمی ہے یعنی کنکریاں مارنا ان شیطانوں کو۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اہل بیت کی سنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو کام اہل بیت نے کیا ہے تم نے وہی کام کرنا ہے، یہی تمہاری عبادت ہے، ہمیں دکھا دیا گیا۔ اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی ہے۔ صفا و مروہ کی سعی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ صفا و مروہ میں اصل میں یہی بی بی ہیں حضرت بی بی ہاجرہ، اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے یہ بی بی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، سعی کی کوشش کی۔ اب ان کی اسی سنت کو قیامت تک کے لیے قائم رکھنے کے لیے اور انسانوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، بغیر مقصد کے کچھ نہیں ہوتا خدا کی طرف سے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی ایک بی بی حالانکہ اپنے بیٹے کی بقا کے لیے انہوں نے صحیح کی کوشش کی، تو یعنی جو اہل بیت کر رہے ہیں تم نے انہی کو دیکھ کے انہی کی طرح کام کرنا ہے، یہی تمہارا دین ہے، یہی تمہاری عبادت ہے، اور یہ تمہارے اوپر فرض ہے، کیونکہ حج ایک فرض ہے۔ تو فرض میں سے، حج میں سے یہ جو مناسک ہیں انہی مناسک پر ہی مشتمل ہے حج۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ حج کا مطلب ہی یہی ہے کہ دیکھو میرے اہل بیت نے کس طرح سے اپنے رب کے پیار میں اتنی قربانیاں دیں، اتنی مصیبتیں برداشت کیں، تم نے میرے اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے، جس طرح سے میرے اہل بیت نے کیا ہے اسی طرح سے تم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری آزمائش کو کتنا آسان کر دیا ہے کہ اپنے ابراہیم سے تو میں نے اس کا بیٹا مانگا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میری راہ پہ قربان کر دو، جو ان کی سب سے پیاری چیز تھی۔ میں تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز بھی نہیں مانگتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اہل بیت کی اطاعت میں جتنا ایزی ہو سکتا ہے تم اتنا کچھ کر لو، جانور لے کے اس کو ذبح کر لیا کرو، میں کہوں گا تم نے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دی۔ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کر دیں، اور اہل بیت کے لیے یہی آزمائش کتنی بڑی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اگر یہی حکم ہمارے لیے ہوتا تو شاید آج ہم مسلمان بھی نہ کہلواتے۔ یہ تو اور بات ہے کہ ہم قربانی کے جانور لے کے خوشی کے طور پہ، عید کے طور پہ اس کو منا رہے ہیں، لیکن اصل میں آزمائش کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے اہل بیت کے جو بچے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور میری اہل بیت کے جو بزرگ ہیں وہ اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی اولاد تک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اپنے خدا کے پیار سے ان ہستیوں کے لیے کوئی چیز زیادہ پیاری نہیں ہے۔
इसीलिए हमें हुक्म है कि हमने इताअत करनी है। आज हम जो कुर्बानी करते हैं वही अहले बैत की इताअत कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई आसान तरीन अंदाज में। अब इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुमने तवाफ़ करना है। कुर्बानी करने के बाद तुमने अपने सर में एक जो गुरूर और तकब्बुर है, अगर उसको ख़त्म करना है बाल मुंडवा के। यानी जब तुम अल्लाह ताला के घर में आए, यहाँ से हज किया, कुछ देख लिया, तो फिर क्या रहा, तुम्हारे जहन में कोई गरूर और तकब्बुर ना रहे। इसके साथ साथ तुमने यहाँ पे इहराम बांधा। इहराम एक कफन की मानद है, सबका लिबास एक जैसा हो गया, सफ़ेद लिबास हो गया। इसका मतलब है अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि तुम सारे अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में एक जैसे हो, एक जैसा लिबास पहनना है तुमने, और इसमें कोई गरूर और तकब्बुर की बात ना रहे, क्योंकि जो इहराम बांधा जाता है सब के लिए एक जैसा लिबास है। तो लिबास में भी तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, तवाफ़ में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। तुम सब इकट्ठे हो के यहाँ पे मुत्तहिद होकर खुदा के घर के गिर्द तवाफ़ करके खुदा से वादा करो कि तुम इसी तरह मुत्तहिद रहोगे, और तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद और महवर जो है वो तुम्हारा खुदा ही रहेगा, तुम्हारे खुदा का घर रहेगा। और खुदा का घर जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इसको अमन का घर करार दिया है। तवाफ़ का मतलब यही है कि तुम सब मिलकर अमन के लिए काम करोगे, अमन कायम करने की कोशिश करोगे दुनिया में, और जब यहाँ से पलट के जाओगे अपने अपने इलाके में फ़कत अमन के लिए काम करोगे और लोगों में कोई फ़र्क नहीं रखोगे। मकसद कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी नहीं बनोगे। इसी तरह मुत्तहिद होकर इंसानियत की बका की जंग लड़ोगे अपने इलाकों में पलट के जाके। हज का मकसद ये हुआ कि अल्लाह ताला ये कुछ दिखाना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ इबादत हैं, मकाम अराफात की हैं, मशअरुल हराम की हैं, मस्जिदुल हराम की हैं। ये रूहानी बुनियादें हैं। रूहानी बुनियादें वो हैं कि जो इंसान की परसेप्शन से मावरा हैं। रूहानियत की दुनिया की जो हक़ाइक़ हैं, इंसान उनका इदराक नहीं रखता। इवन रूहानी दुनिया में एंटर होने वाला शख्स भी, इन चीज़ों को देखने वाला शख्स भी बयान नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे दुनिया के जो अल्फाज हैं बहुत महदूद हैं। रूहानी दुनिया के हक़ाइक़ बहुत बुलंद हैं, बहुत आला हैं, जहाँ पे इंसान की सिर्फ अपनी रज़ा होनी है, अपनी मर्ज़ी होनी है। जिसके बारे में अगर मैं आसानी से आपको बताना चाहूँ कि जन्नत में जब आप होंगे, वो स्पिरिचुअल एग्ज़ाल्टेड पर्सनैलिटीज़ की जगह है, तो वहाँ पे जो इंसान ख्वाहिश करेगा वो फौरी तौर पे उसकी पूरी हो जाएगी। तो ये स्पिरिचुअली एग्ज़ाल्टेशन के लिए बाकी इबादत हैं। तो मुआशरती हवाले से भी हज के फ़ायदे हैं, स्पिरिचुअल एग्ज़ाल्टेशन के हवाले से भी फ़ायदे हैं, दुनियावी एतबार से भी इंसान के फ़ायदे हैं, माली एतबार से भी फ़ायदे हैं, मुआशरती एतबार में भाईचारे की बुनियाद पे भी फ़ायदे हैं, फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए भी फ़ायदे हैं, इंसान की बका के लिए बुनियाद भी फराहम करता है हज हमें। ये और बात है वहाँ से आके हम अल्लाह ताला से किए गए उस वादे पे कायम रहें या ना रहें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। इसके बाद इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो नई वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और हज के ये तमाम तर वीडियोस हैं ये भी आप तक पहुंच सकें, और आप इन हक़ाइक़ को समझ सकें, इनके मकासद को समझ सकें, ताकि अल्लाह की बारगाह में आप सुरख़रू होकर वापस जाएँ। अल्लाह ताला के अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।